وہ جنازہ کسی فاسق و فاجر کا ہوتا ہے تو وہ جنازہ کہتا ہے یا ویلتا، اے افسوس، ہائے افسوس مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، ہائے افسوس مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ وہ پریشان ہوتا ہے یہ اپنے خاندان کے لوگ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس سے پہلے جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے، ایک وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کری۔ بظاہر بہت مشکل کام ہوتا ہے، سب ایک طرف بیٹھے ہیں، اللہ گلا گپ شپ ہو رہا ہے، ایک پردہ نشین خاتون وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک سائیڈ میں ہے، سب لوگ حلال حرام میں فرق کیے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ حلال حرام کو دیکھنے والی عورت ہے، سب لوگ اپنی من پسند زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کی زندگی رب پسند گزر رہی ہے۔ بظاہر تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس مشکل کے اندر بھی اللہ پاک کو لذت دیتے ہیں جسے بیان نہیں کر سکتے۔ ہاں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، صوفیہ کی ایک جماعت نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، اللہ، رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے۔ مجلس لگی تھی، دل بہت چاہ رہا تھا فلاں کا مذاق اڑا دیں، فلاں کی غیبت کر دیں، بہت اچھا مزہ آ جائے گا، چلو ٹی وی میں تھوڑی سی فلمیں ڈرامے دیکھ لیں، کوئی موسیقی سن لیں، کوئی گانا سن لیں، دل بہت چاہ رہا تھا، لیکن اللہ کی وجہ سے کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر لگ گیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، گناہ کو چھوڑ دیا تو اللہ کہہ رہا ہے وَجَنَّتَانِ، اس کو دو جنتیں ملیں گی، ایک جنت دنیا میں ملے گی، توجہ رکھنا، ایک جنت دنیا میں ملے گی، ایک جنت مرنے کے بعد ملے گی۔ دنیا میں جنت کیسے ملے گی؟ دنیا ہے، جنت کیسے؟ نہیں، دنیا میں جنت ملے گی، وہ جنت دنیا کے اندر جنت والی لذت اسے مل جائے گی۔ اللہ اکبر، جنت بترک سبب المعصیہ، بڑے حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں جنت بترک سبب المعصیہ، اسے ایک جنت دنیا میں ملی ہے، وہ معصیت گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے جنت ملی ہے۔ وہ رب جنت کیسے ہوگی؟ وہ جنت ایسے ہوگی، جنت میں جو اطمینان اور لذت ہوتا ہے وہ اطمینان اور لذت اس دنیا میں مل جائے گی۔ اللہ اکبر، ہم نے ایسے اللہ والوں کو دیکھا ہے جب زبان سے کوئی جملہ بولتے ہیں ایسے لگتا ہے جملہ نہیں، ان کی زبان سے نور نکل رہا ہے جو دل میں داخل ہو رہا ہے۔ بتاؤ، جن اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے یہ لذت نصیب ہوتی ہے، وہ اللہ والے اپنے دل میں کتنی لذت محسوس کرتے ہوں گے۔ جماعت میں ایک جگہ گئے تھے، پنجاب کا کوئی علاقہ تھا اور ہاسپٹل کی مسجد تھی، وہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ وہاں پہ ان کے بڑے ڈاکٹر نماز کے لیے آیا کرتے تھے اور کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق تھا، اللہ کے ضربے لگاتے تھے۔ تو ان سے دو جملے کہے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب، آپ سرپرستی کے لیے اگر کچھ وقت ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، بیان میں بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ کہنے لگے استغفر اللہ، ہم کہاں اس قابل، ہم علماء کی سرپرستی کریں۔ بس دو جملے اس طرح کے لفظ کہے اور ایسا نور دل ان کی زبان سے نکلا، وہ قلب کے اندر داخل ہوا کہ بس وہ لذت آج بھی نہیں بھولا۔ دیکھنے کو ڈاکٹر ہیں، کام کرنے والا عملہ سارے دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، لیکن ان سب عملے کے بیچ میں رہتے ہوئے نرسوں سے واسطہ ہے، لیکن ان سب کے بیچ میں رہتے ہوئے اس نے اپنی نظر کی حفاظت کری، اپنے دل کی حفاظت کری، اللہ کی ضرب لگائی تو یہ ڈاکٹر اس قابل بن گیا کہ ایک عالم اس سے متاثر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ گناہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ گناہ کی حقیقت معلوم ہو جائے، کوئی گناہ نہ کرے، وقتی طور پر بڑی لذت ملتی ہے۔ کیا فرمایا؟ ان گناہوں کے اندر وہ لذت ہے جو لذت خارش والے کو خارش کرنے کے اندر، کھجلی کے اندر جو لذت ہے، نہ وہ لڈو میں ہے نہ برفی کے اندر ہے، دل چاہتے کھجائے جاؤ۔ اسی طرح لیکن جب کھجانے کے بعد
زخم ہو جاتا ہے، پھر جو تکلیف ہوتی ہے اسے بیان نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ کو ناراض کر جانے کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے، جو دل میں بے چینی ہوتی ہے، جو دل کے اندر آگ لگتی ہے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، قرآن کہہ رہا ہے یہ لوگ ظاہری انداز میں یتیم کا مال کھا رہے ہیں، لیکن یتیم کا مال نہیں کھا رہے، یہ تو اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ جیسے آگ پیٹ میں بھر جائے، بے سون، بے چین، پریشان رہتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اسی طرح جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں وہ گناہوں کی آگ کو اپنے اندر بھر رہے ہیں۔ تو جنازہ کہتا ہے، فاسق کا جنازہ ہوتا ہے، کہتا ہے کہاں لے جا رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو؟ اور جب نیک آدمی کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو اللہ کی طرف سے استقبال ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں۔ مدارج صدقات میں لکھا ہے فرشتوں کو ایک لمبی جماعت اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اور ہر جماعت کے ہاتھ کے اندر ایک ریحانہ کا پھول ہوتا ہے، وہ پھول اس کو دے رہا ہوتا ہے، اور اس کے کان کے اندر ایک ایسی خوشخبری سناتا ہے جو پہلے والے نے نہیں سنائی تھی۔ مثلا کسی نے کہا جنت میں جاؤ گے، دوسرا آگے کہہ رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ کی نہریں ہیں، تیسرا آگے بول رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ کی لذت ہے، اللہ کا دیدار ہوگا اور تمہاری من چلی زندگی ہوگی، جو چاہو گے وہ ہوگا۔ اس طرح کی نعم خوشخبریاں سناتے ہیں وہ فرشتوں کی جماعت جب یہ خوشخبریاں سناتی ہے، یہ مرنے والا آدمی، یہ نیک آدمی ہے، تو یہ اس کی روح تڑپنے لگتی ہے، ارے اس جنت میں کب جاؤں گا، اس جنت میں مجھے جانا ہے۔ اتنے میں ملک الموت اس کی ناک پہ ایک رومال رکھتے ہیں اور اس کی روح ایسے آرام سے نکل جاتی ہے جسے پانی کی بوتل الٹی کر کے پانی کا بوتل کا ڈھکن کھول دیا جائے، ڈھکن کھلتے ہی کتنی آرام سے پانی باہر آ جاتا ہے، اس آدمی کی روح ایسی آرام سے نکل جاتی ہے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، قرآن نے بیان کرا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا نیک بنا دے، ایسا نیک بنا دے۔ اور جو فاسق فاجر آدمی ہوتا ہے، جس نے قبر کو سامنے رکھ کے زندگی نہیں گزاری، 24 گھنٹوں میں نمازوں کے لیے وقت نہیں نکال سکا، 24 گھنٹے کے اندر تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے وقت نہیں نکلا، رشتہ داروں، دوستوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، ہر ایک کے لیے وقت ہے، ہر ایک کے لیے بیٹھنا اچھے اخلاق ہیں، لیکن نہیں ہے تو میرے اللہ کے لیے وقت نہیں ہے تو قبر کے لیے وقت نہیں، تو قبر کی تیاری نہیں کری اور گناہوں میں رہ گیا۔ اسی طرح جب مرنے کا وقت آتا ہے، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قرآن کہہ رہا ہے وہ فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، وہ بڑی سختی سے نکالتے ہیں، وہ کھینچ کے روح نکالتے ہیں۔ ارے کھینچ کے کیوں نکالتے ہیں؟ کیونکہ سامنے جہنم کے مناظر ہو جاتے ہیں کہ دیکھ تیرا مرتبہ یہ ہے، دیکھ تیرا مقام یہ ہے، دیکھ تجھے آگ میں جلنا ہے، یہ کانٹے کھانے ہیں، یہ خون اور پینی ہے، یہ ساری چیز تیری خوراک ہوگی، اور یہ جہنم میں تیرا مقام ہوگا، قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ وہ روح اندر گھس کے بیٹھ جاتی ہے، وہ نکلنے کے لیے راضی نہیں ہوتی، پھر اس کی روح کو ایسے کھینچ کے نکالتے ہیں جیسے کانٹوں کے اوپر کسی چادر کو ڈال دیا جائے اور پھر چادر کو کھینچا جائے، جس طرح چادر پھٹتی ہوئی آتی ہے، اسی طرح اس آدمی کی روح پھٹتی ہوئی آتی ہے، اور اس سے لوہے کے ہتھوڑے سے گھس سے پٹائی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ روح باہر نکل لی ہوتی ہے۔ اور نیک آدمی کی روح کو فرشتے اوپر لے کے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں، مرحبا مرحبا کہا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے۔ اس کے لیے جنت کا علیین ایک مقام ہے جہاں جنتیوں کی روح موجود ہے، اسے وہاں بھیج دیا جاتا ہے، وہاں پہ جانے کے بعد اللہ ہم سب کو اس میں شمار کر دے۔ پتہ نہیں، بولنا بہت آسان ہے، ہمارا مرتبہ کس کے اندر ہوگا، ہم فاسق و فاجر میں ہیں، نیک لوگوں کے اندر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعتبار تو خاتمے کا ہے، انما الاعتبار بالخواتیم، ارے خاتمے کا اعتبار ہے، خدا نہ خواستہ پوری زندگی نیک بن کے گزاری، کبھی اپنی عبادت پہ گھمنڈ نہ کرنا، اپنے علم پر گھمنڈ نہ کرنا، اپنی نماز، ذکر، تلاوت، مراقبہ پہ گھمنڈ نہ کرنا، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، پتہ نہیں کس موقع پہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور یہ ساری چیزیں ہم سے چھین لے، اور خدا نہ خواستہ
خاتمہ اگر کفر پہ ہو گیا زندگی ضائع ہو گئی۔